الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کافی عرصے سے، بلکہ اب تو مہینے 2-3 ہو گئے، اسی آیت سے متعلق جب میں یہاں ہوتا ہوں تو بیان کر رہا ہوں، لیکن ناقے بہت ہوئے. بیچ میں الحمدللہ آپ حضرات یہاں مفتی محمود اشرف صاحب کا بیان سنتے رہے ہیں، لیکن میرا یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اس آیت سے متعلق، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. یہ آیت، اس میں اللہ کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں، بندوں کے حقوق بھی بتلائے گئے ہیں، اور پھر بندوں کے حقوق کی ترتیب بھی بتائی ہے، تفصیلات بھی بتائی ہیں. اور پورے دین کا خلاصہ پہلے بھی میں بار بار عرض کر چکا ہوں، خلاصہ ہے ادائے حقوق. سب کے حقوق ادا کر دو تو دین پر عمل ہو گیا. اللہ کے حقوق بھی ادا کر دو اور بندوں کے حقوق بھی ادا کر دو تو پورے دین پر عمل ہو گیا. اللہ کے حقوق کیا ہے؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اور جتنے عبادتیں اس نے ہم پر فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کی ادائیگی کی فکر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی روشنی میں، قرآن کریم کے تعلیمات کی روشنی میں ان عبادتوں کو بجا لائیں جو فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور دوسری بھی بہت ساری واجبات ہیں. کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی قسم کا شرک نہ کرو، اس میں خالص اللہ کے لیے عبادت کرو. اور پھر آگے بندوں کے حقوق کا بیان ہے. یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور آگے بندوں کے حقوق کا بیان ہے. چنانچہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا، ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ جو ہم تقسیم کرتے ہیں کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، لیکن اس کا مطلب سمجھ لیجئے. یہ مطلب نہیں کہ بندوں کے جو حقوق ہیں وہ اللہ کا حق نہیں ہے. جو بندوں کے حقوق ہیں وہ اللہ کا حقوق بھی ہیں، وہ کیونکہ بندے کس کے بندے ہیں، کس کی مخلوق ہیں، ان کا رب مولا کون ہے، ان کو پالنے والا کون ہے، ان سے محبت کرنے والا کون ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا کون ہے، اللہ کے سوا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں کہ اس کے اندر کسی بندے کا حق شامل نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق میں تو سب اللہ کے حقوق بھی شامل ہیں.
کیونکہ وہ جب آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں گے وہ راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہوگا. اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے وہ راضی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو یہ بھی تو اللہ کا حق بن گیا. تو وبالوالدین احسانہ فرمایا. سب سے پہلے یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ کے حقوق کے بعد جب بندوں کا نمبر آتا ہے تو سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے. سب سے پہلا حق ماں باپ کس دل سوزی کے ساتھ، کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی سب راحتیں اور خوشیاں قربان کر کے ماں باپ پالتے ہیں بچوں کو. ہمارے ماں باپ نے کس طریقے سے ہمیں پالا ہے، تصور کریں. ہم تصور نہیں کر سکتے جب تک اپنے بچوں کو نہیں پال کر ہم نہیں دیکھیں گے. تو ان کا حق اللہ رب العالمین نے بندوں میں سب سے زیادہ رکھا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے. فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. ان کی خدمت کرو گے جنت کماؤ گے. ماں باپ کی خدمت کرو گے عمر میں بھی برکت ہوگی، حدیث میں آتا ہے، اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. اور جو شخص ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ دنیا میں بھی اس آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی اس کا، دنیا میں بھی اس کو طرح طرح کی آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مرنے سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اپنے بندہ جب اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں آج تک کہہ دیا کہ ان کے سامنے سینہ تان کرنا بیٹھو، جھک کر بیٹھو، بلند آواز سے نہ بولو، آہستہ آواز بولو. ان کا ادب اور احترام بھی ہے، خدمت بھی ہے. وبذی القربى، رشتہ داروں کے حقوق. بندوں کے حقوق کے بعد میں ماں باپ کے حقوق کے بعد اب رشتہ داروں کے حقوق ہے. ان میں رشتہ داروں میں جو قریب ترین رشتہ دار ہے اس کا زیادہ حق ہے. رشتہ داروں میں کون کون قریب ترین ہے؟ بہن بھائی ہیں، چچا تایا ہیں، خالہ پھوپھی ہیں، تو یہ قریبی رشتہ دار ہیں. پھر رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ ان کے حقوق ہے رشتہ داروں کے. رشتہ داروں کے ساتھ کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ ان سے ملنے کے لیے جایا کریں، کبھی کبھی ملنے جایا کریں، ستائیں بھی نہیں ان کو. بے وقت جائیں گے تو بعض لوگ اس میں بھی رعایت نہیں کرتے کہ بے وقت چلے جاتے ہیں کسی کے پاس، بھئی ہم حق ادا کرنے آئے ہیں رشتہ داری کا، لیکن سونے کے وقت پہنچ گئے، مشغولیت کے وقت پہنچ گئے، کوئی بیچارہ طرح کی کسی مصیبت پریشانی میں اس میں پہنچ گئے. ہاں پریشانی میں مدد کے لیے پہنچے تو بہت اچھی بات ہے. تو خلاصہ یہ کہ رشتہ داروں کے سے ملنے جانا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. اور وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کا خندہ پیشانی سے استقبال کرنا یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی ثواب کا کام ہے. اور کبھی کبھی ان کو تحفے تحائف بھیج دینا، چھوٹا ہلکا سا بھی تحفہ ہو، کوئی قیمتی ہونا ضروری نہیں، کسی بھی ایسی چیز دے دی جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، کوئی ایسا کام کر لو جس سے اس کا دل خوش ہو جائے. تو رشتہ داروں کا حقوق ہیں درجہ بدرجہ، درجہ بندی کے ساتھ. وبذی القربى والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یتیم ہمارے معاشرے میں بہت مظلوم طبقہ ہے، بہت مظلوم طبقہ ہے. انسانی حقوق کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں سیاسی میدانوں میں اور تقریروں میں، لیکن اس طرف توجہ کم ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے ہمارا معاشرہ. بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے قبضے کے حصے پر میراث میں قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چچا تایا اس کی میراث پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. عورتوں کے ساتھ بھی یہی بدسلوکی ہو رہی ہے، حقوق کی ادائیگی کے خلاف کام ہو رہا ہے. تو ابھی والیتامى والمساکین، یتیموں کے بارے میں قرآن نے اسی سورہ نساء کے بالکل شروع کے رکوع میں فرمایا کہ کوئی شخص یتیموں کا مال اگر کھا رہا ہے تو آگ کے انگارے پیٹ میں بھر رہا ہے، وہ جہنم کے انگارے پیٹ میں بھر رہا ہے. اور فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. تصور کرو کہ اگر
تمہارے بچے ہوں، تصور کرو کہ خدا نہ خواستہ تمہارے بچے تمہارے سائے کے بغیر پیچھے رہ جائیں، تمہارا انتقال ہو جائے، تمہارے بچے یتیم ہوں، ان کا دیکھ بھال کرنے والا نہ کوئی ہو، تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ تو اسی طریقے وہ کسی دوسرے کے بچے بھی ہیں، یتیم ہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. تو اللہ سے ڈریں. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، مساکین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. مساکین مسکین کی جمع ہے، مسکین کہتے ہیں فقیر کو. جو فقیر ہے بیچارہ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کو صدقہ خیرات بھی دو، اس کو جھڑکو نہیں، اس کی توہین نہ کرو، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اس سے بات کرو. اور خوب یاد رکھیے کہ صدقے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے، یہ صرف نبی ہی کہہ سکتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. صدقے سے کمی نہیں آتی. کر کے دیکھ لو، ہر ایک کر کے دیکھ لے، تجربہ کر لو، آنکھوں سے نظر آ جائے گا. جب صدقہ کریں گے پیسے میں کمی نہیں آتی. یا تو اتنا ہی یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دے دے گا، یا جو بچا ہے اس کے اندر اتنی برکت کر دے گا کہ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی، اس میں اتنے کام کرا دے گا کہ اس سے دگنے کام روپے پیسے میں بھی اتنا کام نہ ہو تو اتنا تھوڑے سے پیسوں میں کام ہو جائے گا. کر کے دیکھ لے، ہر ایک تجربہ کھلا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقے سے پیسے میں کمی نہیں آتی. اس میں بھی ایک بات ذرا سمجھنے کی ہے. بہت سے لوگ بیچارے بھکاری ہوتے ہیں، بہت سے بھکاری اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، اس وجہ سے لوگ ان کو دینے سے کتراتے ہیں. اور ایک زمانے میں تو ہمیں پتہ چلا، بلکہ مجھ سے خود ایک بھکاری ملا مکہ معظمہ میں یا مدینہ طیبہ میں، اس کے ہاتھ سے معذور تھا. میں نے کیسے آئے ہو؟ کہ میں تو بھیک مانگنے آیا ہوں. میں نے کہا تمہیں بھیک یہاں نہیں ملتی تھی؟ کہ نہیں ہمارا ایک وہ ہے سرپرست ہے، وہ سب کی ٹیم لے کر آیا ہے بھکاریوں کی. تو باقاعدہ ایک ٹیم لے کر پہنچتے ہیں مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں، ان سے بھیک منگواتے ہیں اور اس میں اپنا حصہ لیتے ہیں. قصہ پرلے درجے کی حرام خوری ہے، اللہ پناہ میں رکھے. لیکن ڈریں وہ آخرت کے عذاب سے بھی، دنیا کے عذاب سے بھی. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو حرام خوری کرتے ہیں دنیا میں بھی ان کو اوپر وبال آتا ہے. عام طور سے میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو حرام کھاتے ہیں، تجارت میں گڑبڑ کریں، دھوکہ بازی کریں، رشوت ستانی کریں، یا کوئی اور طریقے سے حرام کمائیں، یا اس طریقے سے حرام کمائیں، یا زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے مگر زکوٰۃ لوگوں سے لے کر کھائیں. میں نے تو ان کو دیکھا ہے کہ کبھی خوشحال نہیں دیکھا، ہمیشہ برباد تباہ حال دیکھا ہے ان کو. اور اگر کبھی وہ بچ گئے تو علامت اس بات کی کہ آخرت میں عذاب اور زیادہ ہونے والا ہے ان کو. بہت سارے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دے دیتے ہیں تاکہ آخرت میں عذاب سے بچ جائیں، اور بہت سے لوگ ایسے سرکش ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے، ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اور سرکشی اختیار کریں، تاکہ آخرت میں اکٹھا پکڑ لے ان کو. اللہ پناہ میں رکھے. تو بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں مساکین بھکاری، لیکن اس کی وجہ سے بہت سارے مستحق بھی بیچارے رہ جاتے ہیں، بہت سارے مستحق بھی رہ جاتے ہیں. تو اس معاملے میں فیصلہ کرنا تو مشکل ہوتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو بالکل یقینی طور پر بھکاری ہی ہیں، تندرست نظر آ رہے ہیں، بوڑھے بھی نہیں ہیں، جوان ہیں، تندرست ہیں، بھکار، تو بھائی ایسے کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ بھیک مانگتا پھر رہا ہے یہ، تو اس نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے. لیکن بہت سے لوگ آپ کو یہاں کراچی میں ملیں گے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ٹانگ سے معذوری ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بہت زیادہ ضعیف بوڑھا ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے، تو ان کو تو دینا چاہیے. اس میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں. اس بات سے جو بھکاری جن کو آپ مستحق نہیں سمجھتے ان کے ساتھ بھی جھڑکنے کا معاملہ نہ کریں، توہین آمیز معاملہ نہ کریں.
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مستحق ہوں، اور اگر غیر مستحق کو دے دیا تمہارا کیا جائے گا بھائی؟ اگر آپ نے غیر مستحق کو دے دیا تو پھر آپ کا کیا؟ آپ کو تو ثواب ملے گا، اس کو تو گناہ ہوگا، لیکن آپ کا تو ثواب ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، ہمارے بھائی جناب ولی راضی صاحب مجھ سے بڑے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سایہ کو ہمارے پر قائم رکھے۔ انہوں نے سنایا کہ وہ چلے جا رہے تھے گاڑی میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، نیپر بیرک کے سامنے گاڑی روکی چوراہے پر، تو والد صاحب اس کو ایک بھکاری تھا، اس کو پیسے دینے کے لیے نکالے جیب سے، اتنے میں گاڑی چل پڑی، ٹریفک کھل گیا، اشارہ کھل گیا چوراہے کا، تو وہ بیچارہ پیچھے دوڑا بھکاری، تو والد صاحب کو بہت غم ہوا کہ بیچارہ وہ رہ گیا، اور کہا کبھی آگے جا کر گاڑی روک لینا۔ تو ولی راضی صاحب ہمارے بڑے بھائی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ابا آپ پریشان نہ ہو، یہ مستحق نہیں ہوتے، آپ پریشان نہ ہو، یہ مستحق نہیں ہوتے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے، حکیمانہ کہی ہے، فقیہانہ کہی ہے، فرمایا تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے تم مستحق تھے اس کے؟ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے رکھا ہے تم اس کے مستحق تھے؟ ہمیں سب کو بغیر استحقاق کے دے رکھا ہے، ہمارا کیا حق تھا اللہ کے اوپر؟ اس نے ہمیں بغیر استحقاق کے دے رکھا ہے، تو اب تم استحقاق میں پڑھو گے کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں، کیسے فیصلہ کرو گے؟ آسان نہیں فیصلہ کرنا، تو تم تو دو، اور اگر بہت ہی زیادہ یقین ہے کسی کے بارے میں تو ٹھیک ہے نہ دو، مگر اس کے ساتھ بھی اچھا بدسلوکی نہ کرو۔ والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ قریب کا پڑوسی جو ہے اس کے بھی 3 درجے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کا گھر قریب ہے اور آپ کا وہ رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو 3 وجہ سے وہ قرب ہے اس کا آپ کے ساتھ، اس کا حق 3 گنا زیادہ ہے۔ اور اگر وہ مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں ہے اور قریب میں رہنے والا ہے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا آپ کا قرب ہے، اور رشتہ داری کی وجہ سے پڑوسی ہونے کی وجہ سے قرب ہے۔ اور اگر مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، پھر بھی رہائش کے اعتبار سے قرب ہے تو اس کا 1 درجے کا۔ لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا کوئی ضرورت کی بات نہیں، کوئی فائدے کی بات نہیں۔ خوب سمجھ لیجیے، قرآن نے یہاں کافر اور غیر کافر کی تفریق نہیں کی، بلکہ علماء نے صراحت کی ہے کہ جو شخص مسلمان نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، مگر آپ کا پڑوسی ہے، تو پڑوس کی وجہ سے اس کا حق ہے، چاہے وہ کیسا بھی کافر ہو۔ چنانچہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بکری ذبح کی گئی، گھر تشریف لائے تو پوچھا کہ بھئی تم نے برابر یہودی جو پڑوسی ہے اس کو بھی اس کے بعد میں بھیجا نہیں بھیجا؟ گھر والوں نے کہا کہ نہیں بھیجا۔ فرمایا کہ بھیجو، ان کا پڑوسی ہے۔ اور پھر حدیث سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے اتنی بار بار آ کر مجھے تاکید کی پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کہ مجھے خیال یہ ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو اب میراث میں بھی حصہ دلوایا جائے گا جیسے رشتہ داروں کو دلوایا جاتا ہے۔ تو پڑوسی کے بہت حقوق ہیں، اور آپ اندازہ تو کریں اگر ان سب کے حقوق ادا ہونے لگے، کسی پڑوسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے بلکہ خوشیاں پہنچیں، کیسا امن و امان ہوگا ہمارے معاشرے میں، کیسی راحتیں پھیلیں گی ہر طرف۔ سارے جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کا حق مارتا ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دوسرا ایک وہ پڑوسی ہے جو دور کا ہے، دور رہتا ہے، مسلمان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، پھر بھی آپ کا پڑوسی تو ہے اگرچہ دور کا ہے، اس کا بھی حق ہے، لیکن جو قریب والا پڑوسی ہے اس کے مقابلے میں اس کا حق کم درجے کا ہے، مگر پڑوسی ہے۔
والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، اور جو عارضی طور پر آپ کا ہم نشین ہے، عارضی طور پر آپ کا ساتھی ہو گیا، چاہے بیٹھا ہے چاہے کھڑا ہے. مثلا لائن لگی ہوئی ہے کسی جگہ، آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی صاحب بالجنب ہے، اس کو کونے نہ مارو، اس کو دھکے نہ دو، اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. اس کا حق ہے، جب وہ آگے تو آگے اس کا حق ہے، آپ اس کو ہٹانا جائز نہیں ہے آپ کو. یہ زمین سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر رکھی ہے، مباح کر رکھی ہے، مسلمان کے لیے بھی کافر کے لیے بھی. کافر بھی اگر لائن میں لگا ہوا ہے تو اس کو پیچھے ہٹا کر آگے بڑھنا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. مسلمان اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے تو کتنا نیک نامی ہوگی مسلمانوں کی اور اسلام کی. لیکن در حقیقت آج ہمارے بدعمالیوں بد اخلاقیوں کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے، اور پاکستانی تو بہت ہی بدنام ہو رہے ہیں ہر جگہ. تعلیم نہیں ہے. لبرلزم کا شوق ہے ہمارے حکمرانوں کو. لبرلزم تو سکھانا چاہتے ہیں، اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں، اور قوم کو یہ چیزیں نہیں سکھاتے، یہ تعلیم نہیں دیتے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کہ یہ حقوق سکھائیں. سیاسی لیڈر اپنے عوام کو کہتے ہیں حقوق مانگو، قرآن کہتا ہے حقوق ادا کرو. حقوق ادا کریں گے تو سب کو حقوق مل جائیں گے، اور سب مانگیں گے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو کسی کا حق نہیں ملے گا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور راستے کا بیٹا، لفظ ترجمہ ہوتا ہے راستے کا بیٹا، لیکن عربی زبان میں ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو، راہگیر کو. اور مسافر کا بھی حق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. کیسی ترتیب ہے قرآن کریم کی، کیسی تعلیمات ہیں. مسافر بیچارہ کوئی ہے، وہ کسی ہر جگہ اجنبی ہے، اس کو ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر دے. راہگیر ہے، اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کسی کو کہ اس کی مدد کر دے. اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایک فوجی افسر تھے، کرنل تھے، میرے سے ان کا محبت کا تعلق تھا، آن ڈیوٹی تھے. تو میں ایک رویت لال کمیٹی کے سلسلے میں مرکز رویت لال کمیٹی کے اجلاس میں کوئٹہ گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا، تو ہوٹل بڑا تھا. تو فجر کے بعد میں واک کے لیے نکلا تو ایک صاحب میرے پاس سے گزر گئے، انہیں پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا، میں نے ان کو پیچھے مڑ کر دیکھا، تو یہ وہی افسر تھے فوج کے. میں نے کہا بھائی خوب ملاقات ہوئی آپ سے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کوئٹہ میں ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا کہ میں کوئٹہ میں آیا ہوا ہوں. بڑی خوب ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگے کہ صاحب عظیم ملاقات ہوئی ہے یہ. میں روزانہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد واک کے نکلتا ہوں، مگر وہ راستہ میرا یہ نہیں ہوتا، میں دوسرے راستے سے جایا کرتا ہوں. آج اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بس سے اترے ہیں، ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سامان بھی ہے. تو میرا ان کے ساتھ ایک اردلی بھی تھا کرنل کے ساتھ. کہنے لگے میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ ثواب کمائیں گے، تو ہم نے ان کا سامان اٹھا لیا. انہوں نے بتایا کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، وہ یہ راستہ بتایا یہ، تو اس طرح آپ سے ملاقات بھی ہو گئی. مگر آپ دیکھیے فوج کا کرنل تھا وہ، مگر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو توفیق دے رکھی تھی، سامان اٹھا کر مسافروں کے ساتھ وہاں پہنچایا. کتنی دعائیں ملی ہوں گی اس شخص کو، کتنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا درجہ بڑھا ہوگا. تو راہگیر کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اجنبی ہوتا ہے، مسافر کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا مسافر بھی اگر نہیں ہے، راستے ہی میں کوئی راستہ میں جا رہا ہے مگر اس کے پاس سامان زیادہ ہے، اکیلا اٹھانا مشکل ہو رہا ہے،
تو آپ اس کی مدد کر دیں. میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو شاید سنایا تھا. والد صاحب کا واقعہ یہ ہوا کہ فرمایا کہ میرا ایک راز تھا اللہ کے اور میرے درمیان، میں کبھی اپنے اس کام کو بتایا نہیں تاکہ ریا نہ ہو، لیکن ہم بھائیوں کو بتایا کہ تمہیں تمہاری نصیحت، تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری توجہ کے لیے سنا رہا ہوں کہ میں فجر، دیوبند کی بات ہے ہندوستان کی، کہ میں فجر کی نماز کے لیے نکلا مسجد جانے کے لیے، تو ایک جولاہی خاتون گھڑا پانی بھر کے کنویں سے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی. غریب تھی، غریب محلہ تھا. تو میں نے کہا اماں لاؤ مجھے دے دو، میں اٹھا لوں گا پانی، اور مجھے گھر بتاؤ کہاں ہے. تو کہنے اس نے مجھے بتاتی رہی راستہ، ان کے گھر میں گھڑا پہنچا دیا. تو جب میں نکلنے لگا تو اس کی اتنی دعائیں اس کی دے رہی تھی، وہ زور زور سے اللہ میں ایسے، یا اللہ اس کو یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی یہ تو بڑا آسان سادہ ہے کہ تھوڑا سا کام، دعائیں اتنی. اگلے دن میں نے سوچا کہ آج میں پہلے سے جاؤں گا تاکہ کنویں سے پانی بھی انہیں کو نکال کے دوں. چنانچہ میں ایسے ہی کیا، اور میں نے پانی بھی کنویں سے نکال کر اس کو دیا اور پھر گھر تک پہنچایا. فرمایا جب تک وہ بڑھیا زندہ رہی الحمدللہ، اور میں دیوبند میں رہا، میں روزانہ یہ کام کرتا تھا، روزانہ یہ کام کرتا تھا. اللہ کا ولی صرف نمازوں سے نہیں، نفلوں سے اور صرف تلاوتوں سے نہیں بنتا، وہ بھی بلا شبہ تلاوت کا ذریعہ ہے، ولایت کا ذریعہ ہے، نمازیں اور عبادت بنیادی ہیں، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے. بندوں کے حقوق ادائیگی کے بعد، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے بغیر آدمی اللہ والا نہیں بنتا. اللہ والے اس طریقے سے بنتے ہیں، قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی تعلیم کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے ثواب مل جائے، ہمارے اللہ کی رضا کا کوئی ہم سے کام کرا لے. تو راہگیر کا ایک حق ہے، راستہ اگر پوچھے تو اس کو راستہ بتا دو صحیح طریقے سے. سامان اٹھا رکھا ہے تو اس کے ساتھ اس کی مدد کر دو. مسافر ہے تو اس کو اور زیادہ ضرورت ہے، اس کے کھانے کا انتظام کچھ کر سکتے ہو تو کرو، اپنا ٹھہرا سکتے ہو تو اس کو کر لو، جو کچھ اس کے خیر کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ابھی باتیں بہت ساری ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.